فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تصادم ہوا ہے، وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ افراد موجود تھے گھر کے اندر، انہوں نے ان چاروں جو پولیس اہلکار تھے انہیں یرغمال بنا لیا۔ کیا اس کا احتساب ہوگا؟ کیا یہ واقعہ جو ہے وہ ایک پالیسی کے تحت ہوا ہے؟ اور اس کے اوپر جو سیاسی اینگلنگ ہو رہی ہے، شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو، چند کارکن انہیں حراست میں لیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عید کا دوسرا دن ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ یہ ویڈیو عید کے دوسرے دن دیکھ رہے ہیں یا عید کے تیسرے دن، لیکن ایک دفعہ پھر میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ویسے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈل ڈے، لیکن نہیں، نیوز ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ بھاول نگر کے علاقے میں پیش آیا ہے اور وہاں پہ فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے اینگل سے بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کچھ ڈیٹیلز اس کی نکالی ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ عید ہے تو ریسورسز ذرا تھوڑے سے اسکویز ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور میں اب تک جو اس میں سے نکال سکا ہوں وجہ کیا ہے اور اس کے اوپر سیاست کیا ہو رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں، اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ابھی میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مرکزی جامع مسجد اڈیالہ جیل میں عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی عید کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پہ جیل افسران بھی جو ہیں وہ عید کی نماز پہ وہیں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی عید کی نماز وہیں پہ ادا کی۔ عمران خان صاحب پہلی صف میں کھڑے ہو کے یہ نماز ادا کر رہے تھے اور سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ پولیس افسران کے ساتھ عمران خان صاحب نے گلے ملے یا نہیں ملے، لیکن کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہی سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی ملاقات بھی کروائی گئی۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا تھا اور اس کو عدالتوں کے اندر بھی ٹیک اپ کیا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی ملاقات ہونی چاہیے، تو وہ ملاقات ہو گئی تھی۔ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل لایا گیا بڑی ہائی سیکیورٹی کے اندر، اور اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے بشریٰ بی بی کو گلے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور عید کی مبارکباد دی، اور اس دوران جو ہے وہ موجودہ سیاسی صورتحال اور کیسز کے حوالے سے اور کن کنڈیشنز میں ان کو رکھا ہوا ہے یہ آپس میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ تو دوسری جانب جناب عید کے پہلے دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے باہر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہاں پہ احتجاج کیا۔ انہوں نے شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگائے۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت پی ٹی آئی شمالی پنجاب کی صدر سماویہ طاہر جو ہے وہ کر رہی تھیں، اور جو اڈیالہ جیل جانے والی سڑک تھی اسے بھی اس احتجاج کے دوران بلاک کیا گیا۔ پولیس نے جیل کے مرکزی دروازے تک انہیں جانے سے روک دیا جو کارکن مظاہرہ کر رہے تھے، اور تقریباً یہ کوئی آدھے گھنٹے تک یہ نعرے بازی جو ہے وہاں پہ جاری رہی۔ جیل کالونی گیٹ سے انہیں مزید آگے جانے نہیں دیا گیا۔ جیل گیٹ کے قریب موبائل سے وہ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے، چند کارکن، انہیں حراست میں لیا گیا اور گرفتار کارکنوں کو اڈیالہ چوکی جو ہے وہ منتقل کیا گیا، جبکہ دیگر کارکن جیل کالونی گیٹ سے ہی منتشر ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق کارکنوں کو پابندی کے باوجود ویڈیو بنانے پر حراست میں لے کر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں بھاول نگر کے اندر بیسکلی جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو سیاسی اینگلنگ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے ذرا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے جو مختلف نیوز چینل سورسز سے خبر آئی ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو ذرا ایویلویٹ کرتے ہیں۔ بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک خبر یہ چلنا شروع ہوئی کہ تھانہ مدرسہ ہے بھاول نگر کا، وہاں پہ فوج کے 40 سے 50 جو جوان تھے انہوں نے وہاں پہ دھاوا بولا، اور وہاں پہ جو پولیس اہلکار تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اب جو ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھانہ مدرسے کے ایس ایچ او ہیں رضوان عباسی، انہوں نے چند روز قبل گشت کے دوران مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی اور وہ فرار ہو گئے، اور بعد میں وہ لوگ ایک گھر میں داخل ہو گئے۔
پولیس کے 4 افراد SHO، ایک ASI اور 2 کانسٹیبل جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے گھر کے اندر گھس گئے. ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی، یہ مرد پولیس اہلکار جو ہے یہ گھر کے اندر چلے گئے. وہاں پہ جب یہ گھر میں اندر داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو وہاں پہ افراد موجود تھے گھر کے اندر، انہوں نے ان 4 جو پولیس اہلکار تھے انکلوڈنگ دا SHO انہیں یرغمال بنا لیا. ان کی ویڈیو بنائی گئی، اسے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا گیا اور 8 اپریل کو جو ہے سب سے پہلے یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو اہلکار تھے جو اہل خانہ تھے، انہوں نے ایک تو اس بات پہ اعتراض کیا کہ یہ خواتین پولیس اہلکاروں کے بغیر کیوں یہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کیوں کیا ہے. اور دوسرا اعتراض یہ تھا جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ یہ پیسے بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری حرکت کی گئی ہے اور ایز سچ جو ہے وہ کوئی بندے تھے ہی نہیں جن کو یہ لوگ کوئی ٹریس کر رہے تھے. یہ ایک سائڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، اس کے بعد جیو نے اس کو 8 اپریل کو جو رپورٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھاول نگر میں پولیس نے مطلوب ملزم رفاقت کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو اہل خانہ نے یہ یرغمال بنا لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، موبائل فون اور نقدی بھی چھین لی. پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر SHO اور اہلکاروں کو رہا کیا. پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں. ویڈیوز میں موجود افراد پولیس پر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین سمیت 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تو وہ جو اہل خانہ تھے ان کے خلاف پھر مقدمہ بھی پولیس نے درج کر لیا. اس کے بعد 10 اپریل کو دوبارہ اس کے اوپر رپورٹنگ ہوتی ہے، یعنی کل، اور اس میں یہ آتا ہے جی بھاول نگر کے علاقے چک سرکاری میں چھاپے کے دوران خواتین پر تشدد پر SHO سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تو اب وہ جو 4 افراد تھے جو پولیس اہلکار تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے. پولیس نے بتایا کہ جی SHO رضوان عباسی اور 3 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ اختیارات کے غلط استعمال اور فرائض میں کوتاہی پر درج کیا گیا ہے. اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ سٹوری جو ہے وہ ایک دم چینج ہو جاتی ہے 2 دن کے اندر اندر. پہلے جو ہے وہ پولیس وکٹم کے طور پہ نظر آ رہی ہے، اب جو اہل خانہ ہیں وہ وکٹم کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں جس کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اچھا، اس کے بعد جو تھوڑی سی اور تفصیلات آئیں وہ یہ تھی کہ پولیس نے بیسکلی جس گھر کے اوپر چھاپا مارا وہ کوئی SSG کمانڈو ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا یہ گھر تھا. اور بعد میں جب پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، جو جیو نے جس طرح رپورٹ بھی کیا، تو کسی نے مخبری یہ کر دی کہ جناب ان کو ایکچولی حوالات میں بند نہیں کیا گیا ہے اور یہ غلط بات ہے. مطلب پولیس کے انہی اہلکاروں کو پولیس کی حوالات میں بند نہیں کیا گیا ہے، وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اس پہ 10 اپریل کو عید کے روز یعنی کہ کل فوجی جوان جو ہیں وہ تھانے پر پہنچتے ہیں، وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور کافی مطلب وہاں پہ زد و کوب بھی کیا جاتا ہے پولیس اہلکاروں کو. اور 4 اہلکاروں کو جو ہے وہ مارا پیٹا بھی جاتا ہے اور ان کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے. اچھا، تو یہ بیسکلی یہ ہمارے پاس جو ابھی تک کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ایکچولی اس طرح پیش آیا ہے. اچھا، اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے اوپر اب جو پولیٹیکل اینٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، یہ دونوں جمپ مارتے ہیں. کیونکہ مسلم لیگ نون اس لیے کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں اور پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے، اور PTI جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو 2 ٹارگٹ اس کے سامنے ہیں جس میں پنجاب گورنمنٹ بھی ہے اور فوج بھی ہے. اور وہ فوج کے خلاف تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھا انہوں نے کیا حرکت کی ہے پولیس اہلکاروں کے ساتھ. اچھا، اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں، اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. پنجاب پولیس کی جانب سے اب اس کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ پچھلے 24 گھنٹے میں کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہوتی ہیں، ٹویٹس شروع ہوتی ہیں، دونوں سائڈز اپنی اپنی جو ہے وہ سٹوریز لے کے چل رہی ہیں، تو اس کے بعد اب ڈیمیج کنٹرول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ٹویٹ آتا ہے. پنجاب پولیس کہتی ہے جی بھاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو، اب اس کو سب سے پہلے تو وہ خود کہتے ہیں جی معمولی واقعہ ہے، کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا. پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، دشمن پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جعلی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں. اچھا، اب بیسکلی پنجاب پولیس نے جو ہے وہ یہ اس کے اوپر جو سٹانس ہے، آفیشیل سٹانس جو ہے وہ یہ لیا ہے.
میں اس کو ہولسٹکلی ذرا آپ کے سامنے سب سے پہلے تو میں رکھوں. دیکھیے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس اور فوجی اہلکاروں کے درمیان نا آپس میں کلیشز ہوئے ہوں. پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اداروں کے اہلکاروں کے کلیشز ہوتے ہیں. کیا یہ کوئی پالیسی ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ پولیس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اوور آل ایز اے ادارہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے؟ نہیں, ظاہری بات ہے ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. لیکن کیا ایک ادارے کے لوگ اپنے آپ کو دوسرے ادارے سے سپیریئر سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل سمجھتے ہیں, یہ فیکٹ ہے. اور یہ آپ کو کئی دفعہ اس کی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہوں, آپ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کسی بھی کوئی اہلکار ہوں, آپ پولیس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آپ قانونی طور پہ اس کا ایکشن لے سکتے ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی بھی پولیس اہلکار کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ اس پہ تشدد نہیں کر سکتے. کیا یہ ایک ون آف واقعہ ہے؟ نہیں, اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. کیا یہ واقعہ جو ہے وہ ایک پالیسی کے تحت ہوا ہے؟ نہیں, یہ ایک پالیسی کے تحت نہیں ہوا. یہ کسی اوپر کے افسر کی, یعنی کہ میں رائٹ آن دا ٹاپ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے کوئی انسٹرکشنز نہیں آئیں گی تاڑیے ایسی جاؤ جا کے تھانے دے تاوا بول دو. نہیں, ایسا نہیں ہوا ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی کسی ایسے آفیسر نے جو موقع پہ موجود ہوگا, اس نے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کے جو ہے وہ ان اہلکاروں کو انسٹرکشنز دی ہوں گی کہ جاؤ جی جا کے یہ کر دو, جو کہ بہت ہی غلط ایکٹ ہے. مطلب یو ہیو ٹو کنڈیم اٹ ٹو دا موسٹ پاسبل ایکسٹینٹ. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے. کیا اس کا احتساب ہوگا؟ ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بات کے ہی بہت خلاف ہوں کہ آپ یہ کہ ہاں جی ہم کریں گے, انٹرنلی کریں گے. بات انٹرنلی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی فوج کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہیں اور بریگیڈیئرز اور جنرل لیول تک ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو وہ اناؤنس بھی کرنی ہے, آپ کو بتانی بھی ہوتی ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. تو اس واقعے کے اندر بھی جو ہے وہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے کہ آپ پولیس اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا حملہ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں. ایک بات. اب آ جائیں ذرا دوسری سائڈ آف دا اسٹوری کے اوپر. دوسری سے سب سے پہلے تو آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر پورا ایک رد عمل آفیشلی جو ہے وہ سامنے آیا. اور وہ رد عمل کیا تھا جی؟ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ. تو انہوں نے سب سے پہلے تو فوج اور پولیس دونوں کو ہی انہوں نے جو ہے وہ الزام ٹھہرایا کہ جناب یہ دونوں قصوروار ہیں. اور 9 مئی کے لیے پاکستان میں موجودہ لا قانونیت کو مزید عیاں کرتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جس قانون پر 25 مئی 2022 سے عمل درآمد شروع ہوا وہ آج اژدہا بن کر اپنے ہی بچے کھا رہا ہے. لا قانونیت کا یہ سیاہ راج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا, لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے. عوام کی چار دیواری کی پامالی اور ان پر تشدد کا ہتھیار ریاستی اداروں نے نہایت بے رحمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا, لیکن آج خود اس کا نشانہ بن گئے. ریاستی ادارے گزشتہ 11 ماہ سے تحریک انصاف پر ریاستی املاک پر حملے کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہے تھے, لیکن آج خود دن دہاڑے انہوں نے یہی کام سر انجام دیا. آج کے واقعے سے عوام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ریاستی املاک پر حملہ کرنا کس کا وتیرہ ہے اور 9 مئی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے. عدلیہ کے بعد پولیس بھی اسی لاقانونیت کے افریت سے کا نشانہ بن گئی, جس کے بل پر پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. پولیس کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے خفیہ ایجنسیوں کی حمایت پر عوام کی چار دیواری اور ان کے بنیادی دستوری حقوق کی پامالی کی روایت ترک کر دینی چاہیے. جس انداز میں آئی جی پنجاب اور محکمہ پولیس کے ذمہ داران نے پنجاب پولیس کو لاوارث چھوڑا, وہ پورے محکمے کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. تحریک انصاف بھاول نگر واقعے کی شدید مذمت کرتی ہے اور قانون کے مطابق ذمہ داران کے محاسبے کا مطالبہ کرتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے سوچا کہ جناب ہم تو اس کے اندر اپنے پوائنٹ سکورنگ تھوڑی سی کریں نا, تو انہوں نے تو اپنی پوائنٹ سکورنگ کر لی. لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے اس ساری بات کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ساہیوال کا واقعہ یاد کرانے کی ضرورت ہے. اور ساہیوال میں کیا ہوا تھا, جنوری غالباً 2022 کی بات ہے, جب ایک فیملی جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی اور CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ڈیفینیٹلی پنجاب کے انڈر ہی آتا ہے اور اس وقت عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی, تو ان کی جانب سے ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس بات کے اوپر کہ جناب ان میں سے ایک بندے کا تعلق جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے, اور فائرنگ کر کے جو ہے ایک فیملی کے 4 لوگوں کو جو اس گاڑی کے اندر موجود تھے ان کو مار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب انسٹیڈ کہ آپ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں CTD کے ان اہلکاروں کے خلاف, آپ نے اس کو جو ہے وہ اس انکاؤنٹر کو یہ کہتے ہوئے رد کرنے کی کوشش کی تھی کہ جناب یہ تو اپنا کام کر رہے تھے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی تقریباً 9 یا 10 مہینے کے بعد, اچھی طرح مجھے یاد ہے یہ اسٹوری آپ کے سامنے ہے, orphans traumatized for life as benefit of doubt wins suspects of Sahiwal encounters freed.
ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اس کے بعد 9-10 مہینے کے بعد ان اہلکاروں کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کتنا کو اچھا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو وہ اس کے اوپر میرے خیال میں سیاست نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. اب آ جائیں مسلم لیگ نون کی طرف. مسلم لیگ نون آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کو یہ تانے دے رہی ہے کہ جناب دیکھیں آپ کا تو اپنا ٹریک ریکارڈ یہ تھا تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بات کرنے والے. لیکن معذرت کے ساتھ نون لیگ کا اپنا بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جب ماضی کے اندر وزیر اعلیٰ ہوتے تھے پنجاب کے تو ان کے دور کے اندر پولیس مقابلے جتنے ہوئے اور فرضی اور جعلی پولیس مقابلے وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے. پاکستان لاہور کے اندر کرائم رپورٹ کرنے والے کتنے ہی جرنلسٹ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر کتنے کو پولیس انکاؤنٹرز ہوئے اور انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے مقدموں میں جانے کی اور مقدمہ اتنے سالوں چلے گا, اس سے بہتر ہے کہ پولیس انکاؤنٹرز ہی کر دیا کرو. تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں نا وہ پولیس ریفارمز کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی مشہور رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کے اندر اتنا دمخم نہیں ہوگا کہ آپ فوج کی جو ہیرارکی ہے اس کو جا کے مخاطب کرتے ہوئے کہیں کہ جناب آپ ایسا کر نہیں سکتے, آپ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو جو ہے وہ اس طرح نشانہ نہیں بنا سکتے. لیکن یہ موجود ہے, یہ سیاہ باب جو ہے موجود ہے اور بیلنس آف پاور جو ہے وہ بالکل ایک جیسا نہیں ہے, ان دونوں کے اندر بالکل فرق ہے. اور یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ایک پنجاب پولیس کا اہلکار یا پولیس کا اہلکار فار دیٹ میٹر, چاہے وہ کے پی سے ہو, سندھ سے ہو, پنجاب سے ہو, بلوچستان سے ہو, وہ بھی ایک اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی عزت اور اس کی جان و مال بھی اتنی ہی عام ہے جتنی ایک فوجی اہلکار کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, وہ بھی اپنے اس ملک کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہے, چاہے وہ سویلین علاقوں کے اندر دے رہا ہے لیکن وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی عزت نفس بھی اتنی ہی ضروری ہے. تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ ایک اور کنٹروورسی ہو رہی ہے اور یہ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشال یوسفزئی, ان کی جناب امدادی چیک دیتے ہوئے جو ہے وہ تصاویر کافی جو ہے وہ پوسٹ کی گئیں, سوشل میڈیا کے اوپر آئیں. تو اس کے اوپر زبیر علی خان جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا امدادی چیکس تقسیم کرتے ہوئے مشیر وزیر اعلیٰ مشال یوسفزئی اور دیگر کی تصویریں جاری کرنے کا معاملہ, اور اس کے اوپر جناب وزیر اعلیٰ آفس نے نوٹس لے لیا ہے. تنقید اس کے اوپر بیسکلی اس بات کی ہو رہی تھی کہ جی آپ مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی ہر جگہ جو ہے وہ امداد بانٹنے کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی تصویریں کھنچاتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں کہ چیکس جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں اور ساتھ تصویریں بھی کھنچا رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب وزیر اعلیٰ آفس نے نوٹس لے لیا ہے اور تمام زرعی انتظامیہ کو امدادی چیکس تقسیم کرنے کے دوران تصویریں لینے سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی. دیٹس اے گڈ اسٹیپ. وزیر اعلیٰ ہاؤس نے اچھا اسٹیپ لیا ہے, تعریف کرنی چاہیے اس بات کی کہ اس کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے. میں تو اس بات کے بھی خلاف تھا کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی تصویریں جو ہے وہ آٹے کے تھیلے کے اوپر لگا دی گئی تھیں, کوئی سینس نہیں بنتی. اسٹاپ میکنگ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اوور دیئر. اگر آپ کسی قسم کی جو ہے وہ امداد کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کریڈٹ اس کا حاصل پولیٹیکل کریڈٹ حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس پر سپریم کورٹ کی پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. تحریری حکم نامے کے مطابق معاملے پر عدلیہ کا بطور ادارہ رسپانس کیا ہوگا. سپریم کورٹ نے پاکستان بار, سپریم کورٹ بار اور وفاق سے تجاویز طلب کر لی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے حکم نامے کے 12 پیراگراف سے عدم اتفاق کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پیراگراف 1 سے 12 تک سے اتفاق کے لیے خود کو قائل نہیں کر سکا. حکم نامے کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے. حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں, ابھی طے ہونا ہے. جج اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی جو سوال عدالت کے سامنے ہے اس پر ابھی رائے دینا مناسب نہیں. ہائی کورٹ ججز کا خط دکھاتا ہے کہ وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے, معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رسپانس نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ججز نے وہی کیا جو جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے. ہائی کورٹ کے 6 ججز پر شک کی کوئی وجہ موجود نہیں. ہائی کورٹ ججز نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے. حکم نامے کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں عدالت خود یہ مان چکی, مداخلت کس حد تک ہے یہ دیکھنے کے لیے اصغر خان کیس کافی ہے. جسٹس یحییٰ افریدی نے اضافی نوٹ میں کہا کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت انڈیپینڈنٹ عدالتیں ہیں. آرٹیکل 184(3) ہائی کورٹس کی آزادی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. از خود نوٹس اچھی نیت سے لیا گیا. از خود نوٹس سے ہائی کورٹس اور ان کے چیف جسٹسز کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ 6 ججز کے خط میں اٹھائے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطۂ اخلاق میں دیکھے جانے چاہیے. میں خود کو از خود نوٹس کے بینچ سے الگ کرتا ہوں. تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے آپ کو کل اس سلسلے میں جو ہے خبر آئی کہ انہوں نے ریکیوز کر لیا ہے اور اب وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. اضافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ خط لکھنے والے 6 ہائی کورٹ جج وسل بلورز ہیں. آواز اٹھانے والے ان ججز کو مسائل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے.
فل کورٹ کے سامنے انتظامیہ کو ثابت کرنا ہوگا اس کی جانب سے مداخلت نہیں ہوتی. کٹہرے میں انتظامیہ ہے اور بارے ثبوت بھی انتظامیہ پر ہے. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کے دلائل بھی تحریری حکم نامے میں شامل کیے گئے اور اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ چیف جسٹس پاکستان جب جج تھے ان کو بھی قتل کی دھمکیاں دی گئیں. ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرائی. دھمکیاں دینے والے کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. دھمکیاں دینے والے شخص کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم لگائی گئی. سپریم کورٹ نے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.